الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اخلاق نبوی میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی سحری میں دیر کرے، اور دوسرا یہ افطار میں جلدی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کے لیے ایک نظم یہ تھا، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سحری کے وقت دو اذانیں ہوتی۔ پہلی اذان جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اذان جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تو لوگ سحری کے لیے اٹھ جاتے۔ باقاعدہ وضاحت حدیث میں ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں بلال حبشی کی اذان کھانے سے نہ روک دے وے جب تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ ہو۔ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان دیتے تو جماعت کھڑی ہونے کے درمیان 50 آیتیں پڑھنے کا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ ضرورت کے وقت دو اذانیں دینا، اس کا ثبوت حدیث میں موجود۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جیسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دوسری اذان جو شروع کی گئی جمعہ کے روز کی۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ جمعہ کے روز جب ندا دی جائے، اذان کی جیسے ہی آواز ہو تو تمام کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ اسی مناسبت سے کہ اس کی مخالفت نہ ہو، ایک اذان کا انتظام آپ نے مقام زہرہ بازار کے اندر کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعد میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی اور اس کو بند کر دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں مختلف قسموں کے ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کرنا درست تو نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے دور میں دو اذان ہوتی تھی، ایک حضرت بلال حبشی اور ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی اذان جو حضرت بلال حبشی دیتے تھے وہ اٹھانے کے لیے ہوتی، اور عبداللہ ابن مکتوم کی اذان کھانے سے روکنے کے لیے ہوتی۔ آج اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ سحری میں دیر کرنا چاہیے اور افطار میں جلدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اخلاق نبوی میں سے کہا، اس لیے سحری بالکل آخر وقت میں کھانا چاہیے، جو کچھ بھی کھانا میسر ہو۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ افطار کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آفتاب غروب ہو جائے افطار کر لینا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفتاب غروب کی غلطی سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آفتاب غروب ہو گیا مطلب ابر وغیرہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابر بہت زیادہ تھا، آفتاب غروب سمجھا لوگوں نے افطار کر لیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ابر چھٹا اور پھر دوبارہ دھوپ نکل آئی تو اس کے بعد تمام لوگوں نے اس روزے کی قضا کی۔ اگر غلطی سے کوئی شخص افطار کے بارے میں یعنی غروب آفتاب کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، ایسے مقام پر ہے جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسے حالات ہیں، اور اس نے پہلے کر لیا ہے تو اس کی روزے کی قضا کرے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل بالکل عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سحری میں دیر اور افطار میں جلدی۔ ہمارے یہاں سحری میں جلدی کرتے ہیں، یعنی وقت سحری کا جو ہے اس سے 5 منٹ پہلے احتیاط کے نام پر لوگوں کو روک دیتے ہیں، اور لوگوں کو روکنے کا بھی معاملہ عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ وہ عبادت کا، ذکر و اذکار کا، توبہ اور استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ نیند میں سے اٹھے ہوتے ہیں، آدمی سحری کرے اور اس کے بعد جو خالی وقت ہے ذکر و اذکار کریں، یہ بڑی زبردست قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن ہر مسجد سے جولا کھڑے ہو جاتے ہیں اسپیکر میں 5 منٹ 7 منٹ 9 منٹ 11 منٹ، یعنی کھڑی دیکھتے رہتے ہیں جیسے وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ عجیب جہالت اور طوفان بدتمیزی برپا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے احتیاطاً اعلان کر دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ذمہ داران مساجد کو بھی اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ ذکر و اذکار کا موقع ہے، یہ عبادت تلاوت اور یہ استغفار کا موقع ہے، اس کا موقع دینا چاہیے آدمی کو، یہ کرنا چاہیے زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھائی جاتی ہے
جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. روزہ شروع کرنے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جو دعا پڑھائی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنا. ہمارے یہاں افطار میں احتیاط کے نام پر 5 منٹ لوگ لیٹ افطار کر رہے ہیں. 5 منٹوں، جبکہ ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے. آدمی جس مقام پر کھڑا ہوا ہے اس مقام پر ایگزیکٹ اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کب غروب آفتاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، 1 منٹ تو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن 5 منٹ تو اللہ کے نبی نے کہا تم اس وقت تک خیر پر باقی رہو گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہو گے. ہم افطار میں احتیاط کے نام پر دیر کر کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. احتیاط نہیں کر رہا ہے آدمی. جو شخص یہ غلط جملہ کہتا ہے کہ ہم احتیاطاً رکے ہوئے ہیں، نا، نبی کی مخالفت میں رکے ہوئے ہیں. نبی نے تو کہا کہ جب افطار میں جلدی کرنا ہے، غروب آفتاب ہو گیا آپ کو افطار کر لینا چاہیے. افطار کا جو طریقہ ہے، بسم اللہ کر کے جو بھی آپ کو میسر ہو، کھجور ہے، پانی ہے، خشک و کھجور ہے. جو بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نمک سے روزہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بلا وجہ کی بات ہے جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے. جو آپ کو میسر ہے اس سے روزہ کرے. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو پورے روزے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ کسی روزے دار کو مکمل طور سے روزہ افطار کرائیں، انہیں پورا کھلا دیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پورا کھلانا نہیں، اگر کوئی شخص تو کسی کو کھجور یا پانی بھی دے دیتا ہے اور اس سے وہ شخص روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس کو روزہ افطاری کرانے کا ثواب ملے گا. یعنی روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا افطاری کرنے والے کو. اسی لیے صحابہ کرام اس میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے. روزہ افطاری کروانے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ بلایا کرتے تھے. آج بھی عربوں کے اندر یہ مزاج ملے گا. لوگوں کے گھر کھجوریں اعلیٰ قسم کی بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اس سے افطار کریں اور ان کو ایک روزے کا ثواب ملے. روزے کا ثواب بہت زیادہ اہم ہے، تو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، اپنے محلے کے لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزہ افطار کروانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی حدیث میں کہ ایک روزے دار کو اگر روزہ افطار کرائے گا تو جتنا ثواب اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ دے گا روزہ افطاری کرنے والے کو بھی دے گا. افطاری کے وقت کی جو دعا حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. بسم اللہ کر کے افطاری کا آغاز کرے اور افطاری کر کے یہ دعا پڑھے. ایک جو دوسری دعا بہت زیادہ مشہور ہے اس کے بارے میں وہ حدیث درست نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. یہ جو روایت ذهب الظماء وابتلت العروق اس کو پڑھنا چاہیے. روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں کے اوپر چھوٹ ہے؟ ہر عاقل بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہو، مریض ہے اور ایسے مرضوں میں مبتلا ہے، 2 قسم کا مرض ہو. ایک تو مریض ہے اگر تو مرض کی مدت میں 2 4 روز 6 روز 8 روز کا مرض ہے، مطلب آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور ٹھنڈی بخار کوئی اور بیماری ہے، اس مدت کا وہ روزہ چھوڑ دے ہوئے بعد میں اس روزے کی قضا کر لے ہوئے. اس روزے کی قضا کی مدت سال بھر ہے، یعنی آئندہ رمضان تک کے کبھی بھی ان روزوں کی وہ قضا کر سکتا ہے. ایک مرضوں کی کیفیت یہ ہے کہ دائمی مریض، جیسے ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، کوئی آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کے کڈنی کا پرابلم ہے، یعنی ایسا مرض ہے جس کی بنیاد پر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اگر روزہ رکھے گا تو جان کو خطرہ لاحق ہے یا مرض بڑھ سکتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں تکلیف نہیں ہے، آسانی ہے. تو وہ آدمی روزہ چھوڑ دے گا، اس کے بدلے میں فدیے میں ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے گا جو وہ کھاتا ہے. آدمی کی جو بھی کیپیسٹی ہے، کوئی آدمی ہلکا کھانا کھاتا ہے تو اس حساب سے وہ اماؤنٹ جوڑ دے وے، کوئی بہت زیادہ قیمتی کھانا کھاتا ہے اس حساب سے وہ جوڑ کر کے ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے یا فدیہ ہے. ایسا بوڑھا آدمی جو کمزوری، ضعف اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے. قرآن میں وضاحت ہے باقاعدہ دوسرے پارے میں کہ مریضن ولا سفر فعدۃ من ایام اخر. ایسا مسافر جو سفر میں ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ تکلیف ہو جائے گی تو اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر لگتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے،
آپ نے ایک جگہ بھیڑ دیکھی, صحابہ کرام سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے, تو دیکھا گیا تو ایک صحابی جو تھے وہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے اوپر کچھ پانی کے چھینٹے وغیرہ مار رہے تھے اور پنکھا وغیرہ چل رہے تھے اور گیلا کپڑا ان کے اوپر ڈال رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, اپنے آپ کو پریشانی میں اور تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے. اور ایک چیز اور ہے, اگر آدمی مسافر ہے اور سفر میں ایک بڑا گروہ چل رہا ہے یا کوئی آدمی سفر میں ہے, اس نے اس سفر میں روزہ نہیں رکھا لیکن ایک دوسرے شخص نے رکھا, تو رکھنے والے کو نہیں رکھنے والے کو طنز نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی سی تکلیف دین کے لیے نہیں اٹھا سکتا, اور جو شخص نہیں رکھا ہے, جو شخص رکھا ہے اس کو نہیں رکھنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دین میں جب چھوٹ ہے تو تجھ کو کیا ضرورت رکھنے کی, یعنی کوئی تانا نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا کچھ لوگوں نے نہیں رکھا. اگر قوت برداشت تو ہے, آپ کو لگتا ہے آپ برداشت کر سکتے ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تکلیف ہو جائے گی تو اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے, روزہ چھوڑ دیجئے. حائضہ خاتون, جب اس کو حیض آ جائے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. اگر کوئی خاتون روزے سے ہے دن بھر سے اور بالکل مغرب کی نماز سے تھوڑا پہلے بھی اگر اس کو ایام شروع ہو گئے تو اس کو روزے کو چھوڑ دینا چاہیے. بعد میں اس روزے کو کاؤنٹ کر کے آگے اس روزے کو رکھنا چاہیے, یعنی وہاں سے وہ روزے کو چھوڑ دینا چاہیے اور جب یہ ایام ختم ہو تو ان کو پورا کرنا چاہیے. حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچے کے اوپر اس کے روزے کے یعنی بھوک کے اثرات مرتب ہوں گے یا اس کی صحت کے اوپر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. ایسی خاتون جو بچہ جس کا دودھ پی رہا ہے اور اگر وہ روزے سے رہتی ہے تو دودھ پیتے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو وہ بھی بچے کے لیے روزے کو مؤخر کر سکتی ہے, بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے. جہاد کے لیے اگر نکلے ہوئے لوگ ہیں مجاہدین, تو ان کے لیے ہے کہ یہ بعد میں اپنے روزے کو قضا کریں. اگر کوئی شخص روزہ کچھ چھوٹنے کی وجہ سے, یعنی کوئی آدمی کوئی عورت بیماری یا کسی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹا ہوا ہے, ایسا روزہ نہیں جس کا فدیہ دینا چاہیے, چھوٹا ہوا ہے, جیسے سفر میں تھا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا, بیمار تھا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا اور اس کی وفات ہو گئی. چونکہ روزہ چھوڑنے کے بعد آئندہ سال رمضان آنے تک کے روزہ رکھنے کی مدت ہوتی ہے, لیکن اس دوران اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اٹیک آ گیا یا اور کوئی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملا, اس نے سوچا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں گا اور اس کی وفات ہو گئی. ایسی صورت میں اس کی اپنی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے جو باقی تھے وہ رکھ سکتی ہے. حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ باقاعدہ واضح الفاظ میں یہ وضاحت موجود ہے, تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں جو اس کے احکامات ہیں, جو معاملات ہیں اور جو عبادات ہیں, یہ سب تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین مختلف علتوں, احتیاط اور مختلف اسباب کو سامنے رکھ کر سنت کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے جسے تیرے نبی نے بیان کیا. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.